اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اور جو اس سے پہلی آیتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مباہلے کو ذکر کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دعوت دی، بلایا مباہلے کے لیے کہ آ جاؤ میدان میں، ہم بھی آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی لے کر آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ذرا دیکھتے ہیں مباہلہ کس کا صحیح ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ اس میں نے کہا کہ وہ جو وفد آیا ہوا تھا نجران کا، جو ان کا بڑا امیر تھا، اس نے ایک دن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہلت مانگ لی، اور مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ ہم مباہلہ کریں گے یا مباہلے کی تیاری کریں گے، بلکہ اس نے مہلت اس لیے مانگی تھی کہ ہم آپس میں مشورہ کریں گے، دیکھیں گے۔ تو اس امیر نے پھر کیا کہا تھا اپنے ساتھیوں کو، جو 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد تھا، لشکر تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری ہماری کتابوں میں موجود ہیں، برحق ہیں، سچی ہیں، اس میں سے کوئی ایک بھی جھوٹی نہیں ہے۔ اور رہی بات مباہلے کی، اگر تم مباہلے کے لیے جاتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھی مباہلے کے لیے جائے گا وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ مباہلہ نہ کرنا، یہ نبی برحق ہے، حق پر ہے، سچ پر ہے، تم اس سے جیت نہیں سکتے۔ تو مباہلہ تھا یہاں پر، وہی دعوت مباہلہ، حق اور باطل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر بھی، سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو برابر ہے ہمارے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کا مباہلہ جو ہے وہ اس بات پر ہوگا۔ وہ کون سی بات تھی؟ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ کا پہلا جز جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، سارے کے سارے نبیوں نے ایک ہی دعوت دی ہے۔ کون سی دعوت دی ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے انبیاء علیہم السلام اس کلمے کے اندر تو برابر ہیں۔ سوا ان کا ترجمہ برابر ہے یہاں پر، سوا ان کے معنی عدل و انصاف والا بھی ہے، جس میں ہم اور تم کیا ہیں؟ برابر ہے۔ سواء بیننا، پھر اس کی تفسیر کے وہ بات یہ ہے کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو، ایک ہی معبود کو اپنا رب مانو، ایک ہی اللہ کو اپنا خدا سمجھو، ایک ہی اللہ کو اپنا رازق سمجھو، ایک ہی اللہ کو اپنا خالق سمجھو۔ ایسا نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کسی صلیب کی پوجا کرو، نہ کسی بت کی پوجا کرو، نہ آگ کی پوجا کرو، نہ کسی اور چیز کی، بلکہ تنہا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یہی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام نے دی، اور سواء بیننا، اور اس کلمے میں سارے انبیاء علیہم السلام برابر ہیں، جیسے کہ فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جتنے بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کی طرف وحی کی گئی، کس چیز کی؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کو عبادت کے لائق سمجھو۔ اور اس آیت کے اندر بھی یہی ہے، سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چونکہ اہل کتاب سارے شرک کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی عقائد رکھنے والے ہیں اہل کتاب، وہ سارے مشرکان ہیں اس وقت تو۔ اور اسی طرح یہودی جو ہیں، انہوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہمارے بعض جو ہیں وہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بنائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم میں سے پھر کچھ جو ہیں وہ تو اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں، اور بعض جو ہیں وہ اس بات سے مکر جائیں اور کہیں کہ نہیں یہ مباہلت ہو، دوسروں نے کیا تھا، وہ جانو تم جانو، ہم نہیں کریں گے، بلکہ سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک رب کی عبادت کرنی پڑے گی، ایک اللہ کو ماننا پڑے گا۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ رو گردانی کرتے ہیں تو گواہ بناؤ، کہو کہ گواہ رہو کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جھگڑتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری کتابیں باتیں جو ہیں وہ اہل کتاب کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جدال کرتے ہو، کیوں باتیں کرتے ہو، کیوں حجت کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور تورات اور انجیل تو اس سے بہت دیر بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تورات اور انجیل کے بارے میں جو تمہارے پاس علم ہے اس کے بارے میں حجت کرتے ہو تم، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم اس کے بارے میں بھی حجت کرتے ہو۔ لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تمہیں ککھ بھی پتہ نہیں ہے، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے کیا تھے؟ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، طریق مستقیم پر چلنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی صراط مستقیم ہے، دین مستقیم ہے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اپنی نسبت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے کیا ہیں بھائی؟ دوست ہیں، مددگار ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی سمجھ کر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے بیماروں کو اور ہم کو صحت یابی والی زندگی دے، شفا کلی عطا فرمائے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو دنیا میں بھی ذریعہ نجات بنائے اور آخرت میں بھی ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔